السلام علیکم ویورز. آج ہم اپنے ایک بہت اچھے کولیگ کا انٹرویو کریں گے جنہوں نے پاک آرمی کو چھوڑنے کے بعد یونائٹڈ انشورنس کمپنی کو جوائن کیا. ہم ان سے پوچھیں گے ان کی زندگی کے تجربات, کیسے وہ پاک آرمی میں آئے, پاک آرمی میں سرو کرنے کے بعد انہوں نے کارپوریٹ لائف کو کیسے جوائن کیا, اور انشورنس میں ان کا ایکسپیرینس کیسا رہا. آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے میجر ریٹائرڈ خالد محمود ترکی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بابر کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میجر صاحب میں ٹھیک ہوں, آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے آپ کا بڑا مشکور ہے کہ آپ نے مجھے اس فورم پہ مدعو کیا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. اچھا سر, ٹریننگ کے دنوں کا کوئی ایسا واقعہ جو ابھی تک ذہن میں ایسے ہو جیسے کل کی بات ہے؟ ٹریننگ کے تو آپ کو پتہ ہے ہماری بہت ٹف ٹریننگ ہوتی تھی. ہمارے وقت یہ جنرل اسف نواز مرحوم وہ ہمارے کمانڈانٹ تھے, اس کے بعد جی ملک آگے تھے. اس زمانے تک ہماری جو پی ایم اے کی ٹریننگ تھی بڑی ٹف ہوتی تھی. مطلب ٹریننگ پہ فل فوکس ٹریننگ پہ ہوتا تھا, ڈسپلن ہوتا تھا, پڑھائی پہ اتنی توجہ نہیں دیتے تھے نا. بعد میں پھر انہوں نے پڑھائی کی طرف توجہ دی, ڈسپلن کا بیڑا غرق کر دیا نا. اور اس زمانے کے جو افسر پاس آؤٹ ہوئے تو آج انہوں نے پروف کیا, بڑے رف اینڈ ٹف افسر پروڈیوس کیا اس زمانے میں نا. تو ہوا یہ تھا کہ باقی تو کافی بہت سارے واقعات ہیں, لیکن ایک واقعہ مجھے ابھی تک یاد ہے. وہ یہ تھا کہ تھرڈ ٹرم میں ہم نے گئے تھے ایکسرسائز میں, تو وہ ہم نے کوئی شروع میں کوئی مستی کی تھی وہ کی, تو انہوں نے ایک انسٹرکٹر آ کے ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیے, تو کوئی 15-20 بندے تھے. انہوں نے وہ پنشمنٹ دی کہ آپ ڈے پیٹرول پہ بھی جائیں گے اور نائٹ پیٹرول پہ بھی جائیں گے. ابھی گرمیوں کے دن تھے, اب میں ڈے پیٹرول پہ بھی جاتا, نائٹ پیٹرول پہ بھی جاتا. نائٹ پیٹرول بھی 6-7 گھنٹے دن کے بچا, ہارڈلی 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے میکسیمم مجھے ریسٹ کا ٹائم ملتا تھا سوتے. باقی وہ لیکن معاف ہوگی, لیکن ہمارے جو تھا پلٹو کا مانڈو وہ سخت تھا کہ نہیں جب تک ایکسرسائز چلے گی آپ لوگ یہ کریں گے نا. ابھی تیسرا رات ہے, نائٹ پیٹرول پہ ہم گئے ہوتے ہیں, تو واپسی پہ بھی آ رہے تھے, تو آدھے سے آگے سے سینئر نے بتایا کہ آگے سے اینیمیز پیٹرول آ رہا ہے. تو کہتے کہ اینیمیز پیٹرول آ رہا تھا, مطلب ایک اب سائڈ پہ ہو جاتا کہ وہ گزر جائے. ہم رائٹ پہ آگے سائڈوں پہ لیٹ گئے, ادھر گھاس تھی بڑی بڑی, اس پہ لیٹ گئے. میں نے ابھی سر لگا لے تو مجھے نیند آ کے میں سو گیا ہوں نا. ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے, پتہ ہے کہ 10 منٹ سوئے یا 15 منٹ سوئے جو بھی ہے. تو اس میں سے آنکھ کھلی نا, تو میں نے آگے سے دیکھا تو 3-4 بندے اس طرح جا رہے ہیں نا رستے سے. میں نے کہا باقی ان کو ہینڈز اپ کیوں نہیں کر رہے نا, اینیمیز پیٹرول جا رہے ہیں, ہینڈز اپ کیوں نہیں کر رہے ہیں, یہ تو پکڑیں اس کو. تو میں نے دائیں بائیں دیکھا, میرے پاس کوئی دوسرا کوئی کیڈٹ نہیں ہوتا اکیلے. میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہوا ہے, تو سارے اٹھ گئے نا. ہمارا پلٹون کمانڈر بس صاحب تھا, میں نے کہا یہ تو لگتا ہے مجھے پتہ یہ مجھے ریلیگیٹ کر دیں گے, وہ کر دیں گے نا. آگے پھر جاتے واپس میں دوڑ پڑا نا اپنی جگہ پہ, تو راستے میں بہت بڑا قبرستان آ رہا تھا نا, تقریباً 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کا وہ ڈسٹینس. وہ دعا ہے قبرستان کے اندر, وہ دعا جو دعا مجھے یاد آتی وہ دعا پڑی رات کے, گپ اندھیرا, 2 کتے بھونک رہے, وہ کرے. بڑی مشکل سے جو نا وہ پلٹون میں پہنچے, تو وہاں سے ایک اور افسر آ رہا تھا نا, کیڈٹ آ رہا تھا. تو میں نے کہا تم کدھر پھر رہے ہو. میں نے کہا یار بس میں تھوڑا سا پیچھے رہ گیا تھا. میں نے کہا تم کدھر جا رہے ہو. کہہ رہے کہ میرا بینٹ ہوتا ہے یا خنجر ہوتا ہے, پھر وہ میرا گر گیا تو وہ میں لینے جا رہا ہوں نا. بس میں پھر چپکے سے پیچھے سے بیٹھ گیا. پلٹون کا مارڈر کو پتہ نہیں چلا کہ وہ یہ پیچھے رہ گیا. تو بچہ دو پیچھے سے مل گیا, ادھر وہ ادھر ریسٹ کرے تھے نا, یہ اس کو پیچھے بھیجا ہوا تھا خنجر کے لیے. تو وہ بس میں پیچھے بیٹھ گیا. تو وہ یہ سر وہ کہتے ہیں خدا بہتر ہی کرتا ہے, اس کا خنجر گرنے میں آپ کی بچت تھی. ورنہ وہ نکل جاتے تھے, پھر وہ پتہ چلا کہ اکثر کیڈٹ مسنگ ہے. تو وہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ادھر تو کیڈٹ کی بڑی پھر وہ سرچ ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, پھر اوپر کمانڈانٹ تک رپورٹ چلی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہو رہی ہے. سر آرمی میں سرونگ کے دوران سب سے بڑا چیلنج کس چیز کو فیل کیا آپ نے؟ یار میں تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ مجھے پڑھائی کے ذرا شوق نہیں. میں تو آرمی میں آیا اس لیے تھا کہ میں نے کہا یار بس وہ کہہ رہے کہ ایک دفعہ جوائن کرے بس پروموشن ہوتی ہے, خود بخود پڑھنا نہیں پڑتا. لیکن آرمی میں جا کے تو میرے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے, کیونکہ جب سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لیفٹیننٹ کے لیے میں ریڈنگ ٹیسٹ ہوتا وہ پاس کرنا پڑتا تھا, وہ اس کے بغیر لیفٹیننٹ لگتی تھی. پھر لیفٹیننٹ کیپٹن پروموشن ایگزام ہوتا تھا. باقی ایسے ہمارے افسر ہے کہ 4 سال 5 سال وہ لگے رہے ہیں, ان کا پروموشن ایگزام نہیں پاس ہو رہا تھا لیفٹیننٹ میں. پھر لیفٹیننٹ کیپٹن پروموشن ایگزام ہوتا تھا, اور ایگزام نہیں بڑا ٹف ہوتا تھا. تو اس میں میں نے یار یہ تو بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد پھر سب سے بڑا جو چیلنج تھا ہمارے لیے, وہ ہم نے جو سخت ٹائم گزارا وہ ہم نے آئی ایس آپریشن میں گزارا تھا انٹیریئر سندھ میں 1992 میں, اگر یاد ہو, نواز شریف کے دور میں تھا.
اینٹی ڈیکائٹ. وہ ہمارا سب سے ٹف ضلع ہمیں ہماری یونٹ کی ملا تھا وہ دادو میں تھا. ادھر کی جو گرمی ہم گئے بھی گرمیوں میں تھے, مئی میں گئے تھے مجھے یاد ہے 1992 میں. وہ گرمی سر 1982 یا 1992؟ 1992. ٹھیک ہے 1992 سر نہیں مجھے نہیں اس دور کا کچھ بھی. نہیں وہ اتنی سخت گرمی اتنا سیون شریف کے اللہ توبہ کہ جہنم کی یاد دلا دی. قسم سے لٹرلی ہم سامنے بیٹھے ہوتے, یہ پیڈیشنل فین لگا ہوتا, اس طرح لگا جیسے بلور چل رہا ہو نا, گرم ہوا, پسینے نکل رہا ہے. تو رات کو بھی لو چلتی تھی وہ 1-2 بجے تک. تو 2 سال جو ہم نے بڑا ٹف گزارے تھے, لیکن شکر ہمارا بڑا اچھا اسکور ہے. کافی ہم نے ادھر ڈیکائٹ مارے بھی تھے, اور اس ضلع میں کام اپنے جھنڈے گارے تھے, کافی پیس لائے تھے ہم سے. اچھا سر, فوج کی زندگی نے آپ کی جو نارمل زندگی تھی اس پر کیا اثر ڈالا, ڈسپلن کے حوالے سے, یا فوج سے پہلے آپ ڈسپلن کے قائل تھے, یا آپ کی زندگی میں ڈسپلن تھا, یا فوج جوائن کرنے کے بعد آپ نے ڈسپلن اپنی زندگی میں لے کر آئے؟ بابر بھائی ایک بات یہ ہے کہ جب آپ اکیڈمی میں جاتے تھے خود آپ لڑکمن میں ہوتے ہیں, شغل میں ہوتے ہیں, کالج سے لوگ زیادہ تر آئے ہوتے ہیں, وہ بڑا فری ماحول ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. بعض بڑے اونچے گھرانے سے آئے ہوتے ہیں, بالکل ممی ڈیڈی ٹائپ جس کو آپ بولتے ہیں, برگر بچے تھے. بعض میرے نیچے بالکل پینڈو ٹائپ تھے, گاؤں سے آتے. بالکل آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا ہوگا, وہ گلزار والا دیکھا تھا, اس طرح بیک گراؤنڈ سے آتے تھے. تو فوج کا یہ سب سے پلس پوائنٹ ہے کہ جو ہے نا, وہ آپ جس بھی بیک گراؤنڈ سے آئے وہ آپ کو ایک سانچے میں ڈال لیتے ہیں. جب آتے ہیں آپ کسی اور کیٹیگری کا ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے مختلف کلاس کا ہوتا ہے, لیکن جب آپ ادھر سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو سارے ایک ہی طرح کے, ایک ہی بیئرنگ پہ, ایک ہی سانچے میں ڈالے ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جس نے زیادہ محنت کی ہوتی ہے اس کو زیادہ ریوارڈ مل جاتا ہے, وہ اچھی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے. اور جس نے درمیان کے اس حساب سے وہ پھر ہوا کہ آپ کو میرٹ کے حساب سے ٹریٹ کرتے. لیکن کہ سب کو بالکل سیدھی, وہ کیا کہتے ہیں, بڑا جو ہے نا ڈنڈے کے مسان بنا دے, بالکل آپ کو لائن میں سیدھا کر دیتے ہیں. تو فوج کا یہ بڑا اچھا وہ تھا. اور ابھی تک جو فوج کا ادارہ قائم ہے, سب کو جو اس پہ ہے وہ سارے ڈسپلن پہ ہے. سب کو سارے سول میں سب کی آرمی کی مثال لیتے کہ آرمی کا ڈسپلن جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے, اور اس وجہ سے یہ ادارہ ابھی تک جو ہے نا بچا ہوا ہے. سر بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, آرمی کو چھوڑنے کے بعد آپ نے دوبارہ کارپوریٹ لائف کو جوائن کیا, تو کیسا فیل کیا آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں آنے کے بعد؟ آرمی میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ایک سیٹ روٹین ہوتی ہے آپ کی نا, جس طرح میں صبح ہوتی ہے پی ٹی ہوتی ہے, پھر دن کو کلاسز ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, شام کو گیمز ہوتی ہے, پھر آپ کو شام کو پھر رات کو اپنا ٹائم ہوتا ہے, میس میں گزارتے, فلمیں دیکھتے, جو بھی کرتے ہیں نا. ایک قسم کا ایک سیٹ روٹین ہوتی ہے. سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے آگے جنرل بریگیڈیئر جاتی ہے, ایک ہی روٹین ہوتی ہے. کینٹ لائف ہوتی ہے, پیسفل, نہ کوئی نہیں ہوتا نا. جبکہ کارپوریٹ میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا شروع میں آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے, ٹف ٹائم گزارنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے پاؤں جمانے پڑتے ہیں, آپ کو اپنے جو ہے نا سرکل بڑھانا ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ اس میں پھر جب آپ گرپ میں چیزیں آ جاتی ہے, پھر کارپوریٹ سیکٹر میں پھر وہ بہت زیادہ پھر آپ کی آرام بھی ہے, وہ بھی ہے, ریوارڈ بھی ہے. آرمی میں تو ہے ریوارڈ نہیں زیادہ ملتا جتنا کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کو ریوارڈ ملتا ہے. دیکھ کر اب ینگ لڑکے انہیں زیادہ اچیو کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے, اچھے ٹھیک فائنینشلی بھی اور دوسرے بھی. جبکہ آرمی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ تنخواہی ہوتی ہے آپ کی, جتنا بے شک آسمان سے تارے بھی توڑ کے لاؤ تو کیا ہوا, آپ تنخواہ ہوئی ہے, نہ بونس ہے نہ وہ ہے. اس میں ادھر ہے کہ سیلری بھی آپ کو اچھی ملتی ہے, بونس بھی ملتے ہیں, پھر آپ کے یہ ٹرپ بھی ہوتے ہیں, ٹرپ پہ آپ وزٹ بھی ہوتے ہیں, باہر بھی جاتے ہیں, ملک کے اندر بھی جاتے ہیں. تو کارپوریٹ یہ چیلنجنگ ہے کوئی, لیکن یہ کہ چیلنج کے بغیر کوئی چیز آپ کو ملتی بھی نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کے جو وعدہ کیا ہے تو کہہ رہا ہے کہ محنت کرو گے جنت ملے گی, محنت نہیں کرو گے تو جنت نہیں ملے گی نا. اچھا سر, کارپوریٹ سیکٹر میں انشورنس کو آپ کیسا, کن الفاظ میں بتائیں گے؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اگر کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے تو کتنا مناسب تھا, اور اگر آپ انشورنس سیکٹر میں آگے ہیں تو کتنا بہتر فیصلہ رہا ہے آپ کا؟ میں تو جب ریٹائرمنٹ ہوا تو اس کے بعد میں ایک سیکیورٹی کمپنی جوائن کی. سیکیورٹی کمپنی میں رہا 2 سال, پھر اس کے بعد فوجی فاؤنڈیشن میں رہا 4 سال. وہ تو وہی سیکیورٹی کمپنی میں وہی فوجی زیادہ ہوتی تھی, پیسے کم ملتے تھے. پھر انشورنس کا یہ اسپیشلی جب سروس میں تھا یا اس میں تھا تو مجھے اکثر اس وقت باقی جنرل انشورنس کا مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا. صرف لائف انشورنس ہمارا
ایک واسطہ پڑتا تھا، کیونکہ اکثر مجھے فون آتا رہی یا کسی کے یا لائف انشورنس ایجنٹ کے کیا مجھے فلاں سے، تو مجھے بڑے چڑ ہوتی، میں نے کہا کیا میرے پیچھے پڑے، کیا فضول. تو انشورنس کمپنی میں جب آیا بھی اسی ایسے میں آیا کہ جب میں جب فوجی فاؤنڈیشن میں تھا تو آخری جو 3-4 مہینے رہ گئے تھے، میں سی ویز بھیجنا شروع کیے تھے دائیں بائیں تاکہ جاب مل جائے اچھی سی. تو پتہ ہے میرے کسی جانے والے نے یہ علی عزیز یعنی اس کی سسٹر ان کی جو جان تھی تو انہوں نے اس کو سی وی دی تھی، اس نے علی عزیز کو دی تھی ہماری جو کولیگ ہے. تو علی عزیز کا مجھے فون آ گیا تھا کہ اس طرح اگر آپ کی سی وی ہے میرے پاس آئی تو انشورنس کمپنی میں ہے تو آپ جاب کرنا پسند کریں گے. تو میں نے کہا یار اب یہ میں انشورنس کمپنی میرا فوجی کا کیا کام ہے نا، میں نے کہا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے تو کرتا ہوں کہ نہیں آپ ایک دفعہ آ جائے تو ماحول دیکھ لیں، اگر آپ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو آپ چلیں، نہیں تو چھوڑ دیں. لیکن دوسرا ہے کہ یہ لائف انشورنس کی طرح نہیں ہے، ہماری یہ جنرل انشورنس ہے، کارپوریٹ لیول پہ ہم ڈیل کرتے ہیں. آپ کو پے بھی ملے گی اور بونس بھی ملے گا، آپ کو کمیشن بھی ملے گا، گاڑی بھی ملے گی. اگر آپ جیسے پرفارم کرتے جائیں گے تو آپ کے ترقی ہوتی جائے گی. پھر یہ چیز مجھے اچھی لگی، میں نے چلا کہ یہ باتیں کارپوریٹ لیول، کیونکہ کارپوریٹ لیول پہ بندہ تھوڑا سا ڈیسنٹ طریقے سے پیش آتا ہے، اس سے آپ کا مطلب آپ کے مسئلے مسائل نہیں ہوتے. آلریڈی وہ کسی نہ کسی انشورنس کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے صرف آپ نے یہ کنوینس کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے سروسز دیں گے تو اس کو آپ نے اپنی طرح ریوارڈ کرنا ہے. جبکہ لائف انشورنس میں تو آپ نئے کلائنٹ کے پیچھے پھرے ہوتے ہیں، اس کو بندہ وہ اور کسی پاکستان میں زیادہ تر لائف انشورنس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا نا. جی سر، لائف انشورنس ایک انٹائرلی ڈفرینٹ پروڈکٹ ہے، اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ریوارڈ بہتر ملتا ہے، تو سر آپ نے خود دیکھا ماشاء اللہ، آپ نے جوائن کیا، لمحہ بلمحہ آپ محنت کے ساتھ ساتھ آپ نے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے گئے، اور الحمدللہ آج آپ کے پاس سب کچھ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی سیلری ہے، اچھا عہدہ ہے. جی اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سب کا. سر آپ کی محنت بھی روزے خاطر رہے. وہ بھی سب سے زیادہ ہے کہ میرے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں فاروق قاسم صاحب، اس کی سب بہت سپورٹ حاصل ہے. کیونکہ جب میں شروع میں آیا تھا تو میں تو پہلے اس کو بڑا ایزی لے رہا تھا، میں کہ بڑا آرام سے میں یہ ٹارگیٹ کروں گا، کیونکہ اس میں میرے کافی کورس میٹ تھے، DHA میں بھی تھے، MES میں بھی 2 بھی تھے. لیکن وہ زیادہ تر مجھ اس طرح کا رسپانس نہیں ملا جس طرح میں چاہتا تھا نا. پھر میں 3 مہینے برداشت کیے، پھر چھوٹے میرے فاروق سر کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ میرے سے نہیں ہوتا تو میں چھوڑ رہا ہوں نا. تو انہوں نے کہا نہیں آپ ڈسارڈ نہ ہو، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو آپ جیسا کریں کہ مہینہ لیو لے لیں وداؤٹ پے، تو اس میں سوچے تو اللہ کرم کرے گا. تو چھٹی میں پھر یہ کہ میں 2 کسٹمر کلک کر کے DHA کے تھی، DHA کے کنٹریکٹر انہوں نے مجھے کنٹیکٹ کیا، ان کی پالیسیاں بنائی. چھٹی کے دنوں میں کام آنا وہ گئے تو بس پھر واپس آ گئے، پھر اللہ کا کرم ہے بس. نہیں تو اللہ کرے سر موقع نہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ بس. تو بس یہ سارے ہمارے کولیگ کی سپورٹ تھی اور فاروق صاحب کی سپورٹ تھی کہ میں جو نا ابھی اس سال پروموشن بھی ہو گئی. تو بس میں نے اسے کہ سب سے بڑا وہ ہے کہ اس میں محنت، آپ کی محنت بندہ کرتا رہے، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ریوارڈ دینے والا ہے. بالکل سر، ریوارڈ تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. سر ایک چیز بتائیں، فوج اور انشورنس کے کام میں آپ کو کیا میجر فرق نظر آیا؟ میں نے جس سے پہلے بتایا کہ فوج میں ایک سیٹ روٹین ہوتی ہے نا، آپ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. آپ ایک ہمارے ہوتے ہیں نا MPML ہے، دوسرے رولز ریگولیشن ہے، اس کے اوپر آپ نے دائیں نہ بھائی آپ نہیں چل سکتے، انیشیٹو نہیں لے سکتے. آپ دوسرے آپ سے بڑی بات پوری سے کوئی آپ اگر جو انیشیٹو لیتے کوئی غلط ہو جائے تو پھر آپ کو جو ہے نا الٹا آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا. جبکہ انشورنس میں کہ آپ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، انیشیٹو آپ کے ہاتھ میں، اور آپ کی لبرٹی آپ کے ہاتھ میں، آپ بات کر سکتے. کوئی آپ نے پوچھنے والے نہیں وہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا کہ آپ کی جیب سے تو چیزیں نہیں جائے گی، نہ آپ کو نقصان ہوگا، بلکہ الٹا آپ کو انکریج کرتے کہ آپ نئی چیزیں آپ انوینٹ کریں، آپ اس پہ کام کریں. تو کافی چیزیں جس طرح یہ کافی نئے قسم کے پروڈکٹس ہم لا رہے ہیں جنرل انشورنس میں، تو سارے انیشیٹو پہ آ رہے ہیں نا. اگر ہم سیٹ پہ چلیں گے تو انشورنس کمپنی تو بالکل بیٹھ جائے گی. پھر تو سر نارملی آپ اپنی انشورنس کی لائف میں ایک عام دن کیسے گزارتے ہیں، کیسے اس کو پلان آؤٹ کرتے ہیں؟ بس کہ صبح جب آ جاتے ہیں آفس میں آ جاتے ہیں تو تلاوت وغیرہ ہوتی ہے، اس بعد پھر ہم اپنا جو ہے ڈائری نکالتے یا کانٹیکٹ نمبر نکالتے، پھر کسٹمرس کے نام شام جو پھر ہم نے نوٹ کیے ہوتے ہیں ایسے ڈائریکٹری سے نکالتے ہیں، انٹرنیٹ سے نکالتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو فون کرتے ہیں، کدھر سے میٹنگ کے لیے سیٹ ہو جاتی ہے. پھر میٹنگ سیٹ کرتے ہیں، میٹنگ کی جو پرانی شیڈول ہوتی ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر جو دوست یار ہوتے ہیں ان سے ملنے چلے جاتے ہیں.
ان کے تھرو ان کے ریفرنس سے کسی سے میٹنگ سیٹ کرتے ہیں. تو یہ مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انشورنس میں کامیابی لینے کے لیے اپنے سرکل میں آپ کو ایکٹیو رہنا پڑے گا. بالکل جی ہر کے سمجھو، کیونکہ آپ اس میں جتنی آپ کی زیادہ پی آر اسٹرانگ ہوگی، جتنی زیادہ پی آر ہوگی آپ کی، اتنے زیادہ آپ کے سکسیس کے چانسز ہوں گے. سر ایک بڑا معصومانہ سوال ہے، اگر آپ فوج میں نہ ہوتے تو آپ کس پروفیشن میں جاتے؟ مجھے یہ دیتا ہے کالج کے زمانے میں بچپن، تو مجھے یار ہے اس کی جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل کی لائف بہت پسند ہے. 5 اسٹار ہوٹل جو ہوتا ہے نا، بندہ جو کبھی کبھی جاتے ہیں نا فادر صاحب، ان کی رونقیں، ان کی جو لائف اسٹائل، یہ بڑا امپریس ہوتا تھا نا. اور دوسرے ایویشن میں نا، جو ایئرپورٹ وغیرہ کے نہیں، یہ مجھے ذرا وہ اٹریکٹ کرتی تھی نا. تو میں کوشش کر میں کہ یار کم از کم اس میں کوئی ایسا کورسز وغیرہ کرو کہ مجھے اس ایئرپورٹ میں جاب مل جائے یا پھر 5 اسٹار ہوٹل میں. لیکن ابھی جب میں فوج میں رہا ہوں ابھی 12 سال، ابھی میری تو یہ کوشش ہوتی کہ آئندہ اگر مجھے دوبارہ بھی موقع ملا ہے، مجھے چوائس پوچھی تو میں آرمی کو پریفر کروں گا. اچھا سر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز یا جاب چوز کرنے کا موقع ملے تو آپ آرمی کو دوبارہ چوز کریں گے. تو سر آرمی میں گزری ہوئی زندگی کا کوئی ایک خوبصورت واقعہ سنائیں ہمیں. فوج میں تو ہے کہ تقریباً کافی بہت زیادہ واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ یہ ہے کہ ابھی تک میرے ذہن میں نقشے ہے، کیونکہ اس میں تھوڑی سی بھی اگر وہ گڑبڑ ہو جاتی، تھوڑی سی مس مینیج، تو میرا کورٹ مارشل بالکل پکا تھا. اچھا وہ کیسے سر؟ وہ ایسا کہ میں جب آئی سپریشن میں تھے، جو میں نے ملیر میں بتایا، تو ہماری یونٹ کی ایک یونٹ جا رہی تھی ملیر سے، ہماری یونٹ اسی جگہ پہ ٹیک اوور کری. تو مجھے بھیجا گیا تھا انٹیریئر سین سے جا کے، آپ وہ بلڈنگ جو ہے نا، جو بھی اینٹی ٹیکنگ ہوتی، وہ اس کے میں مجھے انچارج بنایا گیا تھا. تو میں ادھر آتا ہوں تو سارے اینٹی ٹینک کرے. تو ایک دن مجھے میرے سسر بھی ہے اور میرے محبوب ہے، ان کا فون آیا مجھے ٹیلی فون پہ. تو کہہ رہا کہ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو. میں نے کہا، پھر کہہ رہا کہ یار کہ ہمارے اس طرح کوئی ایشو ہے کراچی صدر میں، ایک بندے کے پاس ہماری پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے، تو اگر آپ کوئی ایشو نہ ہو تو آپ 3-4 بندے ساتھ لے جاؤ، تو بس آپ نے صرف پریزنس شو کرانی ہے اپنے باقی ہم اندر ہینڈل کر لیں گے نا. میں نے کہا کوئی ایشو نہیں، میں تو تیار ہوں. تو وہ پھر آ گئے تھے میرے پاس، ہم چلے گئے. میں ساتھ وردی میں ساتھ 3-4 بندے ود گن بٹھا کے چلے گئے تھے. یہ 93 کا واقعہ ہے. تو ابھی ادھر صدر میں باہر کھڑا ہو گئے، 3-4 بندے کھڑے، تو ماموں اندر جا رہے باہر جا رہے. تو وہ کہہ رہے کہ آپ نے یہ نہیں شو کرنا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں نا. بس وہ آپ نے کہا تو اندر پتہ نہیں انہوں نے کیا گیم کھلائی ہے، کیا ان کو ڈرایا دھمکایا کہ ہم جو فوج لائی. تو اس وقت بھی آئی ایس آپریشن چل رہا تھا، بڑے زوروں پہ چل رہا تھا. MQM والے تھے نا، وہ ان کے خلاف آپریشن چل رہا تھا. MQM والے بڑے، وہ تو کافی ادھر یہ میجر ایک تھا مشہور میجر راشد تھا، میں نے کیا تھا اس کا جو واقعہ ہوا جس کو انہوں نے مارا تھا MQM والے نے. باقی کافی جوانوں کو جو اغوا کر کے مارا تھا نا. تو وہ بڑا رسکی والا کام تھا نا. تو وہ تھوڑی دیر بعد پھر مطلب شام ہو گئی تو واپس آ گئے. تب مجھے ہوٹل لے کے کہہ رہے کہ ابھی چلو کھانا شانا کھا کے جاؤ گے. میں نے کہا نہیں، ابھی مجھے شام ہے، میں تو بندوں کے بغیر نہیں جا سکتا. کریں گے خیر، بندوں کو ہم بھیج دیں گے، ٹیکسی میں چلے جائیں گے، آپ آرام سے ہم ڈراپ کر لیں گے. بندوں کو ٹیکسی میں نے بٹھایا اور ان کو میں نے کہا کہ اگر گیٹ پہ کوئی پہنچتا ہے ادھر، کیونکہ اب ٹیکسی میں جا رہے ود گن جا رہے ہیں. MP والے تو چیک کرتے آپ لوگ کدھر سے، کوئی واردات کر کے آ رہے ہو، کدھر سے آ رہے ہو نا. بڑی تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہماری آرمی کی گاڑی تو خراب ہو گئی ہے، تو ہم جو ہے نا گاڑی سے یونٹ سے جا کے میکینک لا رہے تھے، ہم پیٹرولنگ پہ گئے ہوتے نا. تو میں نے اتنا بڑا رسک لیا تھا، یہ اللہ نہ کرے کچھ نہ کچھ ادھر مس ہیپ ہو جاتا، اس بازار میں ہو جاتی، جیسے یہ کرے تو ادھر کوئی لڑائی ہو جاتی، وہ ہو جاتی، کوئی فائرنگ ہو جاتی. تو میں تو نہ کسی میرے کمانڈنگ آفیسر کے میں نے پوچھا، نہ کسی سے پوچھا، بغیر اس کی میں پرمیشن کیا تھا. اگر میں نے کہا بس میرے شکرانے کے نفل پڑے گئے اللہ میرے کا. تو یہ تو بہت ہی میں نے وہ بڑا رسکی والا کام کیا تھا میں نے. بس وہ جوانی تھی، وہ کہ جوانی میں کہہ رہے بندہ کہہ رہے کہ ہوا منہ زور گھوڑے پہ ہوتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کیا میں کر رہا ہوں نا. میجر صاحب، انشورنس کے شعبے میں آنے کے لیے جو ہمارے نوجوان کہتے ہیں جاب نہیں ہے یا اچھی میرٹ کی جاب نہیں ملتی، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ یار انشورنس جو ہے نا جی، ہماری جگہ باقی سول میں دیکھے کیا کیا کوالیفیکیشن مانگتے، PhD MPhil یہ فلانا. تو ادھر جو ہے نا وہ بہت منیمم سیلری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. باقی تو BA میں ایون کلرکوں کی
नौकरियाँ कर रहे होते हैं क्लर्क लेवल पे ना। हमारे देखें हमारे इसमें हमारे जितने भी कोलीग है कोई भी मेरे ख्याल में इसमें मास्टर किसी ने भी नहीं किया, सारे बीए बीएससी मास्टर, बस 3-4 ने मास्टर किए, बाकी तकरीबन सारा बीए बीएससी है इस तरह। तो इसमें एक जिसमें इतना रिवार्ड है, इतने मेहनत आपको ज़रूरी मेहनत हर चीज़ में कर, जो मेहनत आप उसमें कर रहे हो, बाकी जो सिविल डिपार्टमेंट में उसमें कर रहे हो, उसका आप आधा मेहनत इसमें करेंगे इंश्योरेंस में, तो आपको इसके 2 नहीं 3 गुनी 4 गुना आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। लेकिन इसमें है कि आपको मेहनत कंटिन्यूस करनी है और पैशंस रखना है। जल्दबाजी का काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह की मछली का शिकार नहीं है, मछली के शिकार में आपको कभी पूरा दिन लोग गुजर जाता है, कोई मछली हाथ नहीं लगती, कभी कभी जो है ना पूरा जो है ना आपकी जो है ना बाल्टी भर जाती है घंटे 2 घंटे में। तो एक इसमें आप डेडिकेशन लेना है, पेशेंस के साथ काम करना है, तो इसमें एक सबसे इससे बेहतरीन और इज़्ज़तदार प्रोफेशन मेरे ख्याल में इस वक्त अभी और जी। सर मेजर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। मेजर साहब आपकी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात हमारे साथ शेयर करने का बहुत शुक्रिया। माई प्लेजर जी, आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे टाइम दिया और मेरे ख्यालात आपने सुने। सर आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, अगले एक मज़ेदार इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।